بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی انسان استغفر اللہ کہتا ہے تو اس کے جواب میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ استغفر اللہ پڑھتے وقت بندے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کہیں آپ یہ غلطی تو نہیں کرتے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم گناہوں کے سمندر میں غرق ہیں، قدم قدم پر رب کریم کی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ ہماری صبح، ہماری شام، ہماری رات معصیتوں سے آلودہ ہے۔ نفس شیطان کے چنگل میں پھنس کر ہم اپنے رحیم و مہربان پروردگار کی بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا کی محبت نے ہمیں آخرت سے غافل کر رکھا ہے۔ اس فانی، عارضی اور ختم ہو جانے والی زندگی کو ہم نے اپنا متاع نظر بنایا ہوا ہے۔ خوف خدا، فکر آخرت اور بارگاہ الہیت میں حاضری کا احساس معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ نتیجہ سامنے ہے، گناہوں پر شرمسار ہونا، اپنی لغزش کا اقرار کرنا اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا وہ مبارک و بابرکت عمل ہے جس کا توڑ شیطان کے پاس نہیں۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا کہ تم انسانوں کو کس طرح سے گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہم ہر طریقے اور ہر جہت سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے جواب میں کہا، کیا استغفر اللہ کے بارے میں تم نے انہیں گمراہ کیا ہے؟ یہ سن کر ابلیسی گماشتوں نے کہا، استغفر اللہ تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ ابلیس نے کہا کہ میں انسانوں کے درمیان ایسی چیزیں پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیطان نے انسانوں میں خواہشات و تمناؤں کو پھیلایا جسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور اس پر استغفار بھی نہیں کرتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان نے حق تعالیٰ عنہ سے کہا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک کہ ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی۔ جواب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے، میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ ناظرین، اسلام ایک ایسا دین ہے جو مسلمانوں کو بامقصد زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی جسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی سمجھ دی۔ اب یہ انسانی عقل پر بات ہے کہ وہ اچھا کرتے ہیں یا برا، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے اور اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ فرماتا ہے۔ اس لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کرے تو توبہ و استغفار سے اچھا راستہ پا سکے۔ استغفر اللہ، یا اللہ مجھ گناہ گار کو بخش دے، یہ ایک سادہ سا جملہ ہے لیکن طاقت دعا ہے۔ گناہوں کے بوجھ سے اگر دل بھاری ہو، ذہن پریشانی کا شکار ہو جائے تو استغفر اللہ کا ایک سادہ سی دعا آپ کے دل کو پرسکون کر دیتی ہے، جسے کسی بھی وقت جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بے شک توبہ استغفار کرنے سے اللہ اپنے بندے پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں گناہوں سے بچنے کا درس دیتا ہے، لہذا اگر خلوت نیت کے ساتھ توبہ کی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ ضرور قبول ہوتی ہے اور گناہوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کی بھلائی کے لیے استغفار کے بڑے بڑے فوائد بتائے ہیں۔ استغفر اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ استغفار کی اہمیت اس طرح بیان کی گئی کہ اپنے رب سے معافی مانگتے رہو، بے شک وہ ہمیشہ معافی دینے والا ہے، یعنی صرف اللہ سے رحمت کے طلبگار رہیں کیونکہ وہی معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے زندگی بھر سکون حاصل کرنا ہے وہ استغفار کرتا رہے۔ ناظرین، استغفار کر لو، جب تک زندہ رہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں چین نصیب عطا فرمائے گا۔
ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے کی جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ایسے ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ استغفار سے دولت اور اولاد میں برکت ہوتی ہے۔ آج کے اس دور میں لوگ دولت کمانے میں اس قدر غافل ہو چکے ہیں کہ وہ اسلام اور اللہ کے ساتھ اپنے فرائض کو بھولتے جا رہے ہیں۔ وہ یہ بھی بھول بیٹھے ہیں کہ توبہ کرنے کے لیے کچھ وقت نکالنا ضروری ہے، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ مال و دولت اور اولاد میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اس بات کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ استغفار کرنے سے انسان کی مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ خلوص دل سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ کسی مومن کے لیے دعا سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ جو کچھ اپنے رب سے مانگتا ہے، جس بھی چیز کی امید رکھتا ہے، اس دن اس کا رب اسے نواز دے گا، کیونکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ یقین ہے کہ صرف اللہ کے پاس ہی یہ اختیار ہے کہ وہ ہماری دعائیں قبول کرنے پر قادر ہے۔ استغفار کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگتے رہنے سے وہ رزق میں خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ مومن کے رزق میں فراوانی اور اضافہ ایک مخصوص مدت کے لیے ہوتا ہے۔ اس بات کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ انسان اپنی نعمتوں کو جلد بھول جاتا ہے اور اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے اسے بھول جائیں، اس لیے ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اس حوالے سے فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے سکون عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ استغفار کرنے سے ہر گناہ کی معافی مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو آزمائشوں اور مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اصل میں یہ مومن بندے کا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ اس طرح بندے کو اپنے آپ پر، اسلام پر اور اس کے ایمان کی مضبوطی کو دیکھتا ہے۔ اس کے ایسے وقت میں شکوہ نہیں کرنا چاہیے، معافی مانگنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے کو سزا نہیں دیتا بلکہ معاف کر دیتا ہے، اور ہمیں اپنی عام سی زندگی میں بھی یہی عمل اختیار کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ توبہ اور استغفار کی فضیلت بندے کے لیے اللہ کی رحمت اور فضل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ بے شک اللہ بہت رحیم و کریم ہے، اور جب ہم اس سے گڑگڑا کر معافی مانگتے ہیں تو وہ ہمیں ہدایت عطا کرتا ہے، اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے اور ہمارا دل اپنی طرف موڑ لیتا ہے۔ اس وقت ہماری زندگی غیر محفوظ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ استغفار کا ورد دنیاوی زندگی میں صبر عطا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ہمیں ذہنی، جذباتی اور روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ بیان کیا جاتا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو اور پھر اس سے توبہ کرو، وہ تمہارے اوپر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہیں اپنی طاقت میں سے طاقت بخشے گا۔ قرآن مجید میں استغفار کرنے والے سے اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ اس کو اپنے بے پناہ فضل سے نوازے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قرآن کریم میں اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اور تمہارے لیے باغات مہیا کروں اور تمہارے لیے دریاؤں کا سامان مہیا کروں گا۔ کسی شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے اونچی آواز سے استغفر اللہ کہا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، کچھ معلوم بھی ہے کہ استغفار کیا ہے؟ استغفار مومن بندے کا بلند مقام ہے، اور یہ ایک ایسا لفظ ہے جو 6 باتوں پر حاوی ہے۔ اول یہ کہ جو ہو چکا اس پر شرمندہ ہونا، دوسرا یہ کہ ہمیشہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر چکا ہے، تیسرا یہ کہ مخلوق کے حقوق ادا کرنا، یہاں تک کہ
اللہ کے حضور میں اس حالت میں پہنچو کہ تمہارا دامن پاک اور صاف ہو اور تمہاری کوئی پکڑ نہ ہو۔ چوتھا یہ کہ جو تم پر فرض کیے ہوئے تھے اور تم نے انہیں ضائع کر دیا تھا اسے اپنی پوری طرح سے ادا کرو۔ پانچواں یہ کہ جو گوشت حرام سے پرورش پاتا رہا ہے اس کے غم اندوز سے پگھلاؤ یہاں تک کہ کھال کو ہڈیوں سے ملا دو، پھر ان دونوں کے درمیان نیا گوشت پیدا ہو۔ اور چھٹا یہ کہ اپنے جسم کو اطاعت کی رنجش سے آشنا کرو جس طرح اپنے گناہ کی شیرنی سے لذت اندوز ہوئے تھے، اور پھر کہو استغفر اللہ۔ ناظرین، اس فرمان سے یہ مطلب ہرگز نہ لیا جائے کہ استغفار نہیں پڑھنا چاہیے یا بلند آواز میں استغفار پڑھنے میں کوئی برائی ہے، بلکہ یہ فرمان استغفار اور استغفار پڑھنے والے کا صحیح مقام پہچاننے اور اپنے قول میں سچا ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ اس فرمان میں اس جانب اشارہ ہے کہ جب تک تو نے دنیا سے منہ ہی نہیں موڑا، گزشتہ خطاؤں سے سچے دل سے توبہ ہی نہیں کی، تو کس حق سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا طلبگار ہو رہا ہے۔ ساتھ ساتھ اس جانب بھی اشارہ ہے کہ بڑی محفل میں با آواز بلند استغفر اللہ کہنے میں نفس کی خواہش چھپی ہوئی ہو سکتی ہے کہ لوگ میری زبان سے استغفار سن کر مجھے پاک باز سمجھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ عنہ نے بلند مقام والے لوگوں کی نشاندہی بھی فرما دی کہ ایسے لوگ اللہ سے مغفرت کی طلبگار کرنے کے حقدار ہیں جو گناہ کے جہاں سے خود کو الگ کر چکے ہیں، ورنہ جس نے گناہ کا ارادہ ہی نہیں چھوڑا، جس نے اللہ کی جانب منہ ہی نہیں پھیرا، اس کا یہ کہنا ہی درست نہیں ہے کہ میں اللہ سے مغفرت کا طلبگار ہوں۔ ان دونوں کے درمیان نیا گوشت پیدا ہو۔ اور چھٹا یہ کہ اپنے جسم کی اطاعت کے رنجش سے آشنا کرو جس طرح سے گناہ کی شیرنی سے لذت اندوز کیا ہے، اور پھر کہو استغفر اللہ۔ اس فرمان سے یہ مطلب ہرگز نہ لیا جائے کہ استغفار نہیں پڑھنا چاہیے یا بلند آواز میں استغفار پڑھنے کی کوئی برائی ہے، لیکن یہ فرمان استغفار اور استغفار پڑھنے والے کا مقام پہچاننے اور قول میں سچا ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ اس فرمان میں اس جانب اشارہ ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خدا کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کی زبان پر استغفر اللہ کے الفاظ ہوا کرتے ہیں، کوئی غلط بات ہوئی تو انہوں نے استغفر اللہ پڑھا تو لوگ استغفر اللہ کہنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو ہمیں بخش دے۔ صرف استغفر اللہ کہہ دینے سے آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی، کیونکہ استغفر اللہ عام طور سے جو لوگ بولتے ہیں وہ ان کی زبان پر رٹے ہوئے الفاظ ہوا کرتے ہیں، تو بس وہ استغفر اللہ کی عادت میں ہے، تو عادت میں ہونے کی وجہ سے اگر کوئی انسان استغفر اللہ بول رہا ہے تو اس سے اس گناہوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں پہ شرمندہ ہونا توبہ ہے، اور جب کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ساتوں آسمانوں سے پہلے آسمان پر آ کر ایک خاص نگاہ ڈالتا ہے اور توجہ فرماتا ہے کہ بندے سے کہتا ہے کہ اے میرے بندے آؤ، میں کب سے تیرا انتظار کر رہا تھا، لوٹ آؤ اپنے رب کی مرضی کی طرف، لوٹ آؤ اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ ایک جگہ فرماتا ہے کہ اے لوگو، ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی اور لمبائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ تو اس لیے جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے یا استغفر اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ اس کا جواب اس کو لبیک کہتا ہے۔ ایک شخص تھا 70 سال تک یا صنم یا صنم یا صنم کہتا رہا، اپنی معبودوں کو پکارتا رہا، تو ایک مرتبہ اس کی زبان پھسلی اور اس نے زبان سے یا صنم کی جگہ یا صمد نکلا ہے۔ یا صمد اللہ کا نام ہے جس کا معنی اللہ بے نیاز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 70 مرتبہ اس کے جواب میں لبیک کہا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 70,000 دفعہ اللہ تعالیٰ نے لبیک کہا، یعنی اے
اے میرے بندے میں تیرا رب حاضر ہوں، کیا چاہتا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ مولا یہ بندہ تجھے نہیں پکار رہا ہے، یہ تو یا سنم کر رہا ہے، دھوکے سے اس کی زبان سے تیرا نام نکلا ہے، بلکہ یہ تو تجھے جانتا بھی نہیں ہے، یہ تو ساری زندگی یا سنم کرتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں خاموش ہو جاؤ، اور فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ مجھے نہیں پکار رہا، لیکن دھوکے سے ہی، لیکن اس نے اپنے معبود کو حقیقی کو پکارا تو ہے۔ اگر میں نے بھی اس کے سوال پر اس کا جواب نہ دیا تو مجھ میں اور ان میں کیا فرق رہے گا جس کو یہ 70 سال سے پکار رہا ہے۔ کوئی بندہ دھوکے سے بھی رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ثواب لکھتا ہے اور اس کی طرف متوجہ بھی ہوتا ہے۔ اور اگر ایسے ہی کسی انسان کی زبان سے استغفر اللہ جیسے الفاظ رہتے ہیں تو یہ بھی بے فائدہ نہیں ہے بلکہ بہت اچھی چیز ہے۔ اگر انسان نے اس نیت سے استغفر اللہ پڑھا ہے کہ جو گناہ کیے ہیں اس کی معافی مل جائے تو اس کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ جو استغفار کو لازمی کر لے اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلوں میں آسانی اور ہر غم میں آزادی اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ استغفار دلوں کا زنگ دور کرتا ہے۔ جب بندے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لکھنے والے فرشتوں سے اس کے گناہ بھلا دیتے ہیں اور اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں سے بھی بھلا دیتے ہیں اور زمین سے اس کے نشانات بھی مٹا ڈالتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ پاک سے ملے گا تو اللہ پاک اس کی طرف سے اس کے گناہوں کا کوئی گواہ نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے خوش سالی کی شکایت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے تنگ دستی کی شکایت کی تو اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ پھر تیسرا شخص آیا، اس نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو اسے بھی یہی فرمایا۔ پھر چوتھا شخص آیا، اس نے اپنی زمین کی پیداوار کم ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی حکم فرمایا۔ حضرت ربی بن سبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں حاضر تھا تو انہوں نے عرض کی کہ آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے مختلف حاجتیں پیش کی، آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے یہ آیات پڑھی جن میں استغفار کو بارش، مال، اولاد و باغات کے عطا ہونے کا سبب فرمایا ہے۔ ترجمہ کنز الاعمال میں آپ نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مال و بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ بندہ کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جان کر اس کے کرنے پر شرمندہ ہوتے ہیں، رب سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کرے اور اس گناہ کی تلافی کی کوشش کرے۔ مثلا نماز قضا تھی تو اب ادا بھی کرے اور چوری کی تھی یا رشوت لی تھی تو بعد میں وہ مال اصل مالک یا اس کے ورثاء کو واپس کرے یا معاف کروا لے، اور اگر اصل مالک یا ورثاء نہ ملیں تو ان کی طرف سے راہ خدا میں اس نیت سے صدقہ دے دے کہ وہ لوگ جب ملے اور صدقہ کرنے پر راضی نہ ہوئے تو اسے انہیں واپس کر دوں گا۔ توبہ استغفار کے تمام تر اہمیت اور فضائل کے باوجود بد نصیب اور نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ استغفار کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ توبہ کا موقع ملنا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہت سے لوگوں کو توبہ کا موقع ہی نہیں ملتا اور وہ بغیر توبہ کیے اس دار فانی سے چلے جاتے ہیں۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے ہمیں بھی بکثرت توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں پر رحمت کی بارش کرتا ہے اور ان کی طاقت میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں نے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کو بخشواؤ، معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب برساتا ہے، وہ چھوڑے گا اور تمہیں خواب پہ در پہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا، تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ استغفر اللہ کی خوشنودی کا سب سے بڑا ذریعہ ایک حدیث مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کرنے والے بندے سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جس نے اپنا گمشدہ اونٹ پا لیا ہو۔
ہم لوگوں کو ہر وقت استغفراللہ کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھتے چلتے بیٹھتے پھرتے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اور جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہیں، اور جو ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں بلکہ مردار ہیں۔ ہماری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہنی چاہیے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان چونکہ انسان کے دل میں بیچوں بیچ ہر وقت بیٹھا رہتا ہے، تو بندہ اس کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ بیچوں کو پنجوں کو ہٹا لیتا ہے، اور پھر وہ بندہ ذکر کرنے بند کر دیتا ہے تو وہ پنجوں کو بندے کے دل پر پھر رکھ دیتا ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ کے ذکر کرنا چاہیے، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، استغفراللہ اور ذکر والے الفاظ کو اپنی زبان پر رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں سے کسی ایک نام کو ضرور ٹائپ کیجیے۔